سورہ المائدہ رکوع نمبر 6 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو عارض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سورہ المائدہ رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. بے شک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کی برابر اور اگر ان کی ملک ہو کہ اسے دے کر قیامت کے دن قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائیں تو ان سے نہ لیا جائے گا اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے. دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نہ نکلیں گے اور ان کو دوامی سزا ہے. اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو. ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا اور اللہ غالب حکمت والا ہے. تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. سزا دیتا ہے جسے چاہے اور بخشتا ہے جسے چاہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اے رسول تمہیں غمگین نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں. جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل مسلمان نہیں. اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے. اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو. اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا. وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا. انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب. بڑے جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور. تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو. اور اگر تم ان سے منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے. اور اگر ان میں فیصلہ فرما تو انصاف سے فیصلہ کرو. بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں. اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. بئیں ہم اسی سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں. سورہ المائدہ
رکوع نمبر 6 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس مبارک رکوع کے شروع میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، جو کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جس سے باز رہنے کا حکم دیا باز رہو. جب ایک بندے نے کرنے کا حکم دیا تو اس میں ساری نمازیں، زکوٰۃ، صدقات، حج، خیرات سب چیزیں آ گئیں. کرنے کا حکم دیا. منع جس سے کیا اس سے بچ جاؤ، تو اس میں تمام جھوٹ، چوری، چگلی اور ڈاکہ، زنا، کبیرہ گناہ اور تمام سب چیزیں، ان سے بچنا آ گیا. اتقوا اللہ میں دونوں چیزیں آ گئی نا. تو پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اس کی بارگاہ میں ان اعمال کو قبول کروانے والا کوئی وسیلہ بھی تلاش کرو، کوئی وسیلہ بھی ڈھونڈو. تو اس کا مطلب یہ ہوا نیک اعمال ہوں گے تو تقوی آئے گا، مگر جب تقوی آ جائے تو اپنے تقوی پہ گھمنڈ نہ کرنا، کوئی وسیلہ بھی تلاش کرو جس کی بدولت تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو. اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ اس وسیلہ کے حوالے سے مفسرین کرام نے اس میں کئی تفاسیر کی ہیں، اور چونکہ ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہے، ہم اس کی تفصیل میں اور تشریح میں تو نہیں جا سکتے، لیکن الوسیلہ سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اذان سنی اور اس کے بعد دعا پڑھی اور اس دعا میں میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا، وسیلے کا مقام مانگا، تو میں قیامت والے دن اس شخص کی شفاعت کراؤں گا. اور وہ دعا یوں ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ. تو وسیلے کا مقام بھی حضور کے پاس ہے اور خود وسیلہ بھی حضور ہی ہیں. اس لیے اشارہ کیا کہ ایمان والو، ایمان تمہیں مل گیا، تقوی تم نے اختیار کر لیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب میرے محبوب کو بھی منانے کی کوشش کرو. گویا میرے محبوب پر درود و سلام بھی پڑھو، میرے محبوب کی سیرت پر عمل کرو، میرے محبوب کی سنت پر عمل کرو، میرے محبوب کے گن گاؤ، میرے محبوب کو خوش کرو، اس کی خدمت کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو گویا کامیابی کی ضمانت 4 چیزیں بیان کر دی گئیں. پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی، تیسری چیز وسیلہ مصطفیٰ، اور چوتھی چیز جہاد فی سبیل اللہ. مسلمانوں، یہ 4 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو گویا تم ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور اس کے بعد گستاخوں کی بات کی، چور کی سزا کا بیان کیا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ جب اللہ کا حکم ہو تو وہ سب کے لیے برابر ہے، اور انصاف کی بات سب کے لیے یکساں ہے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو. تو ایک واقعہ اس میں آیا تھا کہ وہ تفصیل سے واقعہ اب سنانے کا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہودیوں کے ہاں ایک زنا ہو گیا. اس زنا یہودیوں کے بڑے افراد نے کیا، یعنی دولت مند لوگوں نے، امیر لوگوں نے کر دیا، امیر لوگوں سے ہو گیا، پکڑے گئے. اب اس کا فیصلہ لانا چاہا حضور کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے فیصلہ کراتے ہو، تمہارے اپنے پاس توریت میں کیا فیصلہ لکھا ہوا ہے؟ تو وہ ابن سوریہ عالم کو لے کے آئے. وہ شام کے ملک کا بڑا عالم تھا، اس لیے اس کو ابن سوریہ کہتے ہیں. سوریہ ویسے بھی شام کا نام ہے. تو ابن سوریہ، تو جیسے کسی کو فرزند پاکستان کہا جائے، جیسے کسی کو فرزند ایشیا کہا جائے، یا کسی کو فرزند سعودی عرب کہا جائے، یا فرزند کویت کہا جائے، کسی ملک کا گویا بیٹا ہو، یعنی اس ملک کا سب سے بڑا مشہور آدمی. تو ابن سوریہ بہت بڑا یہودی عالم تھا، جو شام کا بڑا مانا ہوا عالم تھا، بڑا پہنچا ہوا. اس کو بلایا گیا. وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا. یہودیوں نے اس کو بہت کچھ سمجھایا اور رشوتیں وغیرہ دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تجھے قسم ہے اس موسیٰ کی جس پر اللہ نے طور پہ کلام کیا، جس کے ساتھ جس پر اللہ نے طور پہ تورات نازل کی، تجھے اس موسیٰ کی قسم ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، تجھے تورات کی قسم ہے،
سچ سچ بتاؤ زنا کی سزا تمہاری کتاب میں کیا ہے؟ ابن سوریہ نیچے دیکھنے لگا، پھر اوپر دیکھا اور کہنے لگا کہ اے محمد، اتنے بڑے آپ نے واسطے دیے اور سب کے سامنے دیے ہیں، اگر یہ واسطے نہ دیے ہوتے تو میں جھوٹ بول دیتا، میری قوم مجھے لے کے آئیے، مگر میں اگر جھوٹ بولوں گا تو رب میرا جھوٹ سامنے لے آئے گا۔ میں سچی بات کرتا ہوں تو رات میں کوئی بھی مرد عورت امیر ہو یا غریب اگر زنا کرے تو اس کی سزا، شادی شدہ مرد عورت ہو تو اس کی سزا سنگسار کرنا ہے، ان کو گڑھے میں کھود کر ان کو مارنا ہے، یہ سزا تو رات میں ہے۔ آپ نے جب سوریا نے یہ بات کہی تو یہودی سوریا کے خلاف ہو کہنے لگے یہ غلط آدمی ہے، نانا نے اس کو ہم مانتے نہیں، وہ سب سے بڑا عالم اور اپنے ہی عالم کے منکر ہو گئے۔ تو یہ بین السطور میں اس واقعے سے ہم مسلمانوں کو سبق کیا مل رہا ہے کہ اگر ہم لوگ بھی آج اپنے علماء کو، اپنے عالموں کو اپنی مرضی سے ان سے فتوے لینے چاہیں اور ان کو رشوتیں دے کر مجبور کریں کہ وہ ہماری مرضی کا مسئلہ گھڑ کر بتائیں، اور جب کوئی عالم دین ہماری مرضی کا مسئلہ نہ بتائے تو ہم اس عالم دین کی توہین اور ہتک پر اتر آئیں، تو یہ خالصتاً یہودیوں والی عادت ہوگی۔ اور یہ واقعہ ہمیں سنا کر اس عادت سے باز رہنے کو حکم دیا گیا ہے۔ اپنے علماء کی قدر کرو، دین کی وہ بات جو تمہاری پسند کے مطابق ہے اس کو بھی مانو، اور جو تمہاری پسند کے مطابق نہیں بھی ہے لیکن تمہیں اس بات کا احترام کرنا چاہیے، اس عالم دین کا ادب کرنا چاہیے۔ میں میری تلخ نوائی گوارا کر کہ شہر کے زہر بھی کر لیتا ہے کبھی کارے تری آنکھی۔ اس لیے جو ڈانٹ ڈپٹ ہے اس کی برکت سے علماء کرام جو ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو، تو ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی برکت سے اللہ کا عذاب دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر علماء ڈانٹنا چھوڑ دیں اور بری بات سے باز کرنا چھوڑ دیں، علماء پر بھی عذاب آئے گا اور قوم بھی عذاب پہ میں مبتلا ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے سارے معاملات کا ادب کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق